نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بہت ہی عزت کے مستحق قابل قدر میں آپ کے سامنے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ جب محمود الحسن دیوبندی کو انگریزوں نے حجاز سے پکڑ کر کے مالٹا کی جیل کے اندر ڈال دیا گیا تھا، جب ان کو مالٹا کی جیل میں رکھ دیا تو ایک لمبے طویل عرصے تک وہ مالٹا کی جیل میں رہے۔ سن 20 کے اندر جب وہ باہر آئے تو کہتے ہیں میں نے دو چیزوں پر غور و فکر کی، میں نے بہت سوچا، میرے ذہن میں یہ دو ہی باتیں آئیں۔ فرماتے ہیں ایک یہ بات کہ قرآن کو عام کر دیا جائے، قرآن کو لوگوں کے دلوں میں اتار دیا جائے، ہر فرد کے ہاتھ میں قرآن دے دیا جائے، ہر گھر میں دسترخوان پر قرآن کو رکھ دیا جائے، قرآن کی تدریس کی جائے، قرآن پر درس کیا جائے، قرآن پر ڈسکس کی جائے، قرآن پر تدبر کیا جائے۔ میرے عزیزو، ایک بات تو یہ، اور دوسری بات فرماتے ہیں میں نے کہا کہ لوگوں کے اندر اتحاد قائم کیا جائے، لوگوں کو جوڑا جائے، ملی مسائل کی وجہ سے ان کے اندر نفرتیں نہیں پھیلائی جائیں، ان کو نفرتوں کے اندر مبتلا نہیں کیا جائے۔ میرے عزیزو، میرا ماننا یہ ہے جب محمود الحسن دیوبندی نے یہ بات کہی تھی اور حقیقت بات کہی تھی، آج اگر ہم قرآن سے جڑ جائیں اور اتحاد کو قائم کر لیں، قسم خدا کی ہمارے اندر انقلاب آ جائے گا، یہ ملی مسائل کے جھگڑے ہم سے دور ہو جائیں گے۔ ہمیں چھوڑ دینا چاہیے ان مسائلوں کو، ہمیں چھوڑ دینا چاہیے ان جھگڑوں کو۔ میرے عزیزو، میرا ماننا یہ ہے کہ قرآن پر درس کیا جائے، قرآن کو ہر مسجد میں، ہر محلے میں، ہر کالجز کے اندر، ہر یونیورسٹیوں کے اندر، ہر چوراہے پر قرآن کی پبلسٹی کی جائے، قرآن کو عام کیا جائے، قرآن کو شائع کیا جائے، قرآن پر ڈسکس کی جائے، قرآن پر بول چال کی جائے، قرآن پر تکلم کیا جائے، اور ملی مسائل کے جھگڑوں کو اپنی زندگیوں سے نکال دیا جائے۔ اگر ہم نے یہ دو کام کر لیے، قسم خدا کی ہمارے اندر انقلاب ایک ابھر کر کے آئے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی قوم سے وہ کام لے لے گا جو پچھلی قوموں سے نہ لیا۔ میرے عزیزو، اس قوم کو بھیجنے کا مقصد صرف یہی تھا کہ ڈسکس کی جائے۔ اسی بنا پر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی آیت یہی اتاری، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ دوسری جگہ فرمایا نون والقلم وما یسطرون۔ میرے عزیزو، آپ جانتے ہیں جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر علم کی آیتیں اتریں، علم کی آیتیں اتریں، اور فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ میرے پیارے حبیب کہہ دو ان سے جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو میرے عزیزو غور کرو، اگر ہم نے قرآن کو سمجھ لیا، قرآن پر پبلسٹی کر دی اور قرآن پر تدبر کر لیا، تو قسم خدا کی ہمارے اندر انقلاب آ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔